کیا انجینئر محمد علی مرزا کی تنقید اہل سنت کے عقائد سے متصادم ہے؟ جی بالکل، اس کے پاس تنقید کے علاوہ ہے کیا؟ 4-5 جملے اس نے رٹ لیے ہیں، بس ان جملوں کے سر پہ وہ کھڑا ہے اور اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بات پہ تنقید ہے، ہر بات پہ تنقید ہے۔ ریسنٹلی مجھے 2-4 کلپ جو ہے نا وہ موصول ہوئے اپنے دوست احباب کی طرف سے بھی، یہ دیکھیں یہ بھی۔ میں نے کہا یار آپ کیوں سنتے ہیں ایسے بندے؟ میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کی اپنی رائے، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کس کو سننا یا کس کو نہیں، لیکن کم از کم اتنے ہی دیکھ لیں کہ بیان کرنے والا بیان کیا کر رہا ہے، کیا رہا ہے، اس کے جملوں پر ہی غور کر لیں کہ وہ جملے کیسے بول رہا ہے۔ اب جیسے جو کلپ آیا اس میں یہ کہنے لگا کہ توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہوگی۔ بھائی کیوں گستاخی ہوگی؟ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ توحید بیان کریں گے تو گستاخی ہوگی؟ کبھی بھی توحید بیان کرنا یہ اس میں انبیاء، فرشتے اور ولی ان کی گستاخی نہیں ہے، شامل نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی جب ہم خالصتاً توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی، ولیوں کی گستاخی ہوگی۔ تو اس نے تو گستاخی کی ہے۔ ایسے بندے کو لوگ سن رہے ہیں جو توبہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے لفظ چھوکرا کے ساتھ مخاطب کیا۔ ایسے بندے کو سن رہے ہیں جس نے یہ جملے بولے نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ ایسے بندے، یہ علمی کتابی ہے، یہ اس کی حیثیت ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ میں کس ذات کے بارے میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کیا الفاظ بولنے جا رہا ہوں۔ اور آگے چلتے ہیں تو اس کی بہت ساری گستاخیاں منظر عام پر آئی ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کر کے علماء جواب دے رہے ہیں اور اتنے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماننے والا ہو، وہ پنجابی میں بندے دا پتر ہوئے تو انہوں سمجھ آوے کہ یار واقعی میں غلط ہے، لیکن یہ وہی شیطانی فیم کے چکر میں نا یہ آگے سے آگے جا رہا ہے اور اس کے سارے عقائد و نظریات جو ہے نا وہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ 2 نمبر بابوں کے بارے میں بولتا ہے، نہیں، یہ اوورآل ہی بول رہا ہے۔ کیا اس نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام نہیں لگایا؟ اس نے داتا علی جویری پر الزام نہیں لگایا؟ اس نے بایزید بستامی پر الزام نہیں لگایا؟ بھائی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کچھ باتیں تھیں ایسی جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اب اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں۔ اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جتنا سمجھ آیا وہ اتنا ہی آگے لوگوں تک پہنچائی جا رہا ہے۔ ایسے کیا اس نے، اگر یہ باتیں سمجھتا، ان باتوں کو وہ سمجھ لیں کہ اپنی عقل کے ترازو پر رکھتا تھوڑا سا، تو اس کو سمجھ آتی کہ نہیں یار یہ موقع کوئی اور تھا، یہ کسی اور موقع پر کہا گیا، لیکن نہیں۔ اب پتہ کیا مزے کی بات ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں نا، اگر وہ ہماری یہ گفتگو ان تک پہنچے گی نا، وہ کہیں گے دیکھیں یہ بھی اپنے چینل کی TRP کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے انجینئر علی مرزا کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کے پرانے بیانات سن لیں، یہ کئی سال تک یہ بھی یوٹیوب پر دھکے کھاتا رہا، اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے ولیوں کے بارے میں بولنا شروع کیا تو فیمس ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں تو پھر یہ کہوں گا جن بابوں کو یہ کہتا ہے شیعی کوئی نہیں، یہ تو مشہور بھی انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے، ان کا نام جب تک نہیں لیا تھا اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، جب ان کا نام لینا شروع کیا ہے تو تب ہی جا کے اس کو مشہوری ملی ہے۔ تو اب وہ نام اچھے، دیکھو ابو جہل بھی مشہور ہے نا، مشہور، بالکل۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھتا تھا، وہ ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بری نظروں سے ہی دیکھتا تھا، مشہور تو وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ولیوں کے بارے میں اب اس نے جو باتیں کی ہیں، جو گفتگو یہ کرتا ہے، وہ اس کی ساری گفتگو ہی ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی ایک آدھا جملہ ٹھیک ہوگا، ہم وہ اس جملے سے اختلاف نہیں کریں گے، لیکن اب تو اکثر اس کی جو، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بکواسات پر مبنی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اپنے ہی بیانات میں اس کے تضاد ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، کبھی مکر ہوتا ہے۔ اب خاص طور پہ مکر جاتا ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے اس کے 1-2 کلپ آئے، دیکھا، پھر پرانے کلپوں میں کہہ رہا تھا کہ اتنی تمہاری ویورشپ ہے، اتنے تمہارے سبسکرائبر ہیں۔ تو اب اینکر اسے سوال کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے اکثر یہ کہتے ہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں، مکر گیا۔ بھئی اس بندے کا کوئی حل نہیں ہے، جب تک یہ باہر نکل کے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا نا، یہ فتنہ یہ آگے سے آگے ہی جائے گا، یہ پیچھے آنے والا نہیں ہے۔ بہتر یہ سامنے آتے نہیں لوگ، بڑے بڑے علماء تو اس کے گھر تک، اس کی اکیڈمی تک گئے ہیں، تو یہ سامنے نہیں آتا، تو وہ کیسے آئے گا؟ جھوٹا علماء کے سامنے آنا ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو علماء گئے ہیں، انہوں نے جا کے جس طرح سے بھی اس کو مخاطب کیا ہے۔ اب مشہور ہے علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، انہوں نے کون سا اس کا کلپ ہے جس کا جواب نہیں دیا؟ ایسے
ہر بات کا جواب دیا، ہر بات کا جواب دیا ہے، لیکن بات یہی ہے نا کہ یہ ماننے والی نسل ہی نہیں ہے، تو یہ ماننے والوں میں ہے ہی نہیں۔ اب جی میرے لیے کسی بڑے مولوی کو لے کر آئے، پہلے اپنی اوقات دیکھو، اس کے بعد آگے کسی بڑے کا مطالبہ کرو۔ اگر اوقات اتنی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو وہ بڑے بھی سمجھتے اس کی اوقات ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ایسے ہی خود ہی منصف بنا پھرتا ہے، خود ہی عدالت لگائی ہے، خود ہی جج ہے، خود ہی وکیل ہے، اور اپنے آپ کو کبھی دیو۔ اب خود اندازہ لگا لیں، اس نے اب اسی پر اس کے ٹاپک کو نا ختم کرتے ہیں، زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ اندازہ لگا لیں اس بندے کا کہ اس نے خود ہی ایک روایت بیان کی تھی کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، تو یہ روایت ہے حدیث پاک ہے، جاہلی نسب پر فخر کرے تو وہ ایسا کرے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے۔ اس نے خود بھی بیان کی ہے، خود بھی اس نے جملے بولے ہیں، یہ روایت بیان کی ہے، لیکن جب فیم ملنا شروع ہوا نا، وہ ہضم نہیں ہوا، تو پھر ایسے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے جی میں منگولوں کی اولاد ہوں، اور منگولا نے نا دے بابے وڈے نے جدوں کافر سن۔ تو اب اس وہ خود سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اگر ہمت ہے تو کر کے دکھائے پھر یہ والا عمل بھی۔ باقی چھوڑیں جی، اللہ پاک اس فتنے سے ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔